دریائے جہلم کے کنارے جہاں پانی کی لہریں چٹانوں سے ٹکراتی ہیں اور ہوا میں مٹی کی خوشبو گھلی رہتی ہے، وہاں 5ویں صدی قبل مسیح میں پوروا خاندان کا ایک لڑکا آنکھیں کھولتا ہے۔ نام رکھا جاتا ہے پوروس، جو بعد میں تاریخ میں پورس کے نام سے امر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ زمین ہے جہاں 5 دریا بہتے ہیں، جہاں کا کسان بھی تلوار چلانا جانتا ہے اور جہاں کا بچہ بھی گھوڑے کی پیٹھ پر جوان ہوتا ہے۔ پنجاب کی یہ سرزمین ہمیشہ سے اپنے سپوتوں کو ایک سبق دیتی آئی ہے، جیو تو شیر کی طرح، مرو تو سر اٹھا کر۔ پورس پوروا قبیلے کا چشم و چراغ تھا، ایک قدیم کشتری خاندان جو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیانی زرخیز علاقے پر صدیوں سے حکومت کرتا آیا تھا۔ یونانی مورخین نے اس کی سلطنت کو لکھا ہے۔ یہ خاندان ویدک روایات کا پاسدار تھا، جنگ، شجاعت اور وفاداری ان کے خون میں تھی۔ پورس کے باپ دادا اس علاقے کے راجا تھے۔ گھرانے میں بچپن سے ہی 3 چیزیں سکھائی جاتی تھیں: کمان سے تیر چلانا، ہاتھی کو قابو کرنا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا۔ پورس نے یہ تینوں فنون کمال سیکھے۔ تاریخ نے پورس کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ یونانی مورخ ڈیوڈورس اور ایرین دونوں نے لکھا ہے کہ پورس کا قد 7 فٹ سے زائد تھا۔ جب وہ ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ کے اوپر پہاڑ ہو، جسم سخت اور مضبوط، سالہ سال کی جنگی مشقوں نے اسے لوہے کی طرح ڈھال دیا تھا۔ چہرے پر ایک خاص وقار، نہ غرور کا نہ خوف کا، بلکہ اس شخص کا وقار جسے اپنی طاقت کا پورا یقین ہو۔ آنکھیں تیز، جبڑا مضبوط اور چال ایسی کہ دیکھنے والے بے اختیار راستہ دیتے۔ سکندر کے ساتھ جنگ کے بعد جب پورس زخمی حالت میں اس کے سامنے لایا گیا، تب بھی سکندر کے اپنے مورخوں نے لکھا کہ اس کی شکست میں بھی ایک شان تھی جو فاتح کو بھی ندامت سے بھر دیتی تھی۔ پنجاب کا وہ دور آج کے دور سے بہت مختلف تھا۔ بچوں کو کمرے میں بند کر کے نہیں، میدانوں میں دوڑا کر پالا جاتا تھا۔ پورس نے بچپن میں جہلم کی لہروں میں تیرنا سیکھا، گھنے جنگلوں میں شکار کیا اور بزرگوں سے جنگی حکمت عملی کے سبق سنے۔ پنجابی تہذیب کا وہ دور بہادری کا دور تھا۔ یہاں ماں اپنے بیٹے کو یہ نہیں کہتی تھی کہ اے لڑائی سے بچنا، بلکہ یہ کہتی تھی کہ آ لڑنا تو لیکن پیٹھ کبھی نہ دکھانا۔ پورس نے یہ بات دل میں اتار لی اور زندگی کے آخری لمحے تک اس پر قائم رہا۔ جوانی میں پورس نے اپنے خاندانی علاقے کی سرحدیں وسیع کی، ہمسایہ قبیلوں کے ساتھ اتحاد قائم کیے اور اپنی فوج کو منظم کیا۔ خاص طور پر اس نے ہاتھیوں کی فوج کو اس قدر تربیت دی کہ یہ اس کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئے۔ آج سے 2500 سال قبل مقدونیہ کا ایک نوجوان بادشاہ سکندر اعظم ایک خواب لے کر نکلا ہے۔ خواب کے دنیا کا آخری کنارہ تلاش کرنا ہے اور راستے میں جو بھی آئے اسے زیر کرنا ہے۔ سکندر پہلے فارس پہنچا، ایرانی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس کے بادشاہ دارا سوم نے ایک نہیں 3 بار سکندر کے سامنے سر جھکایا۔ گرینیکس، اسوس اور گوگامیلا، 3 میدانوں میں ایرانی شکست کھا کر بھاگے۔ دارا آخرکار اپنے ہی سرداروں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ایران کا سونا، ایران کا تاج سب سکندر کے قدموں میں۔ پھر افغانستان، بلخ، کابل، قندھار، سکندر نے ان بستیوں کو روندا۔ پہاڑی قبیلوں نے مزاحمت کی لیکن سکندر کی یونانی اور مقدونی فوج جو برسوں کی جنگ سے فولادی ہو چکی تھی آگے بڑھتی رہی۔ ہندوکش کے برفیلے درے عبور کیے جہاں سپاہیوں کے پاؤں برف میں جمتے تھے، پھر بھی مارچ جاری رہا۔ 326 قبل مسیح سکندر دریائے سندھ پار کرتا ہے۔ ٹیکسلا کا راجا بھی جو پورس کا پرانا حریف تھا، سکندر کے سامنے جھک جاتا ہے۔ تحفے دیتا ہے، فوج دیتا ہے، راستہ دیتا ہے۔ سکندر کے ساتھ اب ایک لشکر تھا جس نے ایران کو کچلا تھا، افغانستان کو روندا تھا، مختلف قوموں کے جھکے ہوئے سروں پر چل کر آیا تھا۔ اس لشکر میں 30,000 سے زائد منجھے ہوئے جنگجو تھے، گھوڑ سوار تھے، ہتھیار تھے اور سب سے بڑھ کر ایک نہ ہارنے کا غرور تھا۔ لیکن ابھی جہلم باقی تھا اور جہلم کے اس پار پورس کھڑا تھا۔ جب سکندر نے پورس کو پیغام بھیجا کہ سر جھکاؤ، خراج دو اور ٹیکسلا کے امبھی کی طرح میرے سامنے آؤ، تو پورس کا جواب وہ تھا جو صدیوں بعد بھی گونجتا۔ امبھی نے سنا دیا،
پورس نے جواب میں تلوار بھیجی۔ مئی 326 قبل مسیح۔ موسم گرما کی شروعات۔ دریائے جہلم کا پانی بھرا ہوا تھا، برسات کے پانی نے اسے گہرا اور تیز کر دیا تھا۔ پورس نے دریا کے مشرقی کنارے پر اپنی فوج سجائی، ہاتھیوں کی قطار، سامنے ایک چلتی دیوار کی طرح۔ پیادہ فوج، ہاتھیوں کے درمیان گھڑ سوار، دونوں پہلوؤں پر رتھ، مختلف مقامات پر۔ یہ فوجی ترتیب اس وقت کی جدید ترین دفاعی حکمت عملی تھی۔ سکندر ہوشیار تھا، وہ جانتا تھا کہ سیدھے پار اترنا خودکشی ہے۔ اس نے چالاکی کی، اپنے ایک جنرل کریٹرس کو اصل مقام پر چھوڑا کہ وہ شور مچاتا رہے اور پورس کی توجہ بدلے۔ خود سکندر رات کے اندھیرے میں 18 میل اوپر چلا گیا اور وہاں سے خاموشی سے پار اترا۔ طوفانی بارش نے اس کی آواز چھپا دی۔ صبح ہوئی تو پورس کو پتہ چلا دشمن آ گیا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا، اپنے بیٹے کو گھڑ سواروں کے ساتھ آگے بھیجا، لیکن سکندر کی فوج کا سیلاب روکنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ پورس کا بیٹا میدان میں مارا گیا۔ یہ خبر باپ کے کانوں تک پہنچی۔ کسی اور بادشاہ کے لیے شاید یہ ہمت توڑنے والی خبر ہوتی۔ پورس نے اپنے آنسو نگلے اور پوری فوج لے کر آگے بڑھ گیا۔ ہاتھیوں نے سکندر کی فوج میں قیامت برپا کر دی۔ یونانی گھوڑے، جنہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، بدک گئے۔ سپاہی بھاگنے لگے۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑ اور پاؤں کی گھن گرج نے میدان کا منظر بدل دیا، لیکن سکندر کے جنگجو بھی کچے نہ تھے۔ انہوں نے ہاتھیوں کے پاؤں کو نشانہ بنایا، تیروں اور نیزوں سے ہاتھیوں کو زخمی کیا، اور زخمی ہاتھی آگے دشمن کی بجائے اپنی ہی فوج کو روندنے لگے۔ گھنٹوں کی خونریز لڑائی ہوئی۔ پورس کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن دو محاذوں پر بیک وقت لڑنا، ایک طرف سکندر دوسری طرف کریٹرس، ممکن نہ رہا۔ پورس خود ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھا لڑتا رہا، نہ زخم کھائے، پھر بھی نہ ہارا نہ بھاگا۔ آخر میں جب فوج بکھر گئی تب وہ خود بھی زخموں سے چور ہو کر رک گیا۔ سکندر نے اپنے ایلچی بھیجے پورس کو ہتھیار ڈالنے کا پیغام دینے۔ پہلے 2 ایلچی واپس آئے۔ پھر سکندر نے پورس کے پرانے دوست مرو کو بھیجا۔ پورس نے ہتھیار ڈالے لیکن سر نہیں جھکایا۔ جب زخمی پورس سکندر کے سامنے لایا گیا 7 فٹ سے اونچا، خون میں لتھڑا لیکن سیدھا کھڑا، سکندر نے پوچھا تم سے کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا وہی جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ سکندر کے اپنے مورخ ایرین نے لکھا کہ یہ جواب سن کر سکندر چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے پورس کی سلطنت واپس کی، بلکہ مزید علاقے دیے۔ کیونکہ پورس نے ہار کر بھی ہارا نہیں تھا۔ جنگ جہلم کے بعد سکندر نے آگے بڑھنا چاہا، دریائے بیاس تک پہنچا، لیکن وہاں حوصلے جواب دے گئے۔ لیکن اس کی بڑی وجہ اس کے اپنے سپاہی تھے، گھروں سے دوری اور پنجاب کی جنگ کی ہولناکی نے انہیں توڑ دیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ سکندر نے بہت کوشش کی، تقریریں کی، رویا، لیکن اس کی فوج نہیں مانی اور وہ واپس لوٹ گیا۔ تاریخ کے بعض مورخین کہتے ہیں پنجاب کی لڑائی نے سکندر کی فوج کی کمر توڑ دی تھی۔ پورس نے ہار کر بھی سکندر کو جیتنے نہیں دیا۔ پورس 316 قبل مسیح تک حکومت کرتا رہا۔ سکندر کی موت کے بعد اس کے جانشینوں نے پورس کو قتل کروا دیا، لیکن اس کی کہانی نہ مری۔ وہ جس نے دنیا کے سب سے بڑے فاتح کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں بادشاہ ہوں، میرے ساتھ بادشاہوں کا سلوک کرو، وہ پنجاب کی زمین کا بیٹا تھا۔ جو زمین اپنے سپوتوں کو جھکنا نہیں سکھاتی، پورس شکست سے نہیں بلکہ اپنی شان سے جانا جاتا ہے۔ پورس نے ایک غاصب کو واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پورس نے اپنی زمین، اپنی دھرتی اپنے زور پر بچا لی تھی، اور یہی ہے تاریخ کا وہ حصہ ہے جو سکندر کے تنخواہ دار منشیوں نے لکھا، جہاں جتنا ہو سکا سکندر کی شان بڑھا کر بیان کی۔ مگر حقیقت میں جہلم کا پورس کتنا بڑا جنگجو ہوگا، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جوان بیٹا مار لائی، بظاہر جیت جانے کے بعد بھی سکندر کو اس کی مملکت واپس کرنا پڑی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں،
اور کمنٹ میں بتائیں کہ اب پنجاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ ہے تاریخ کا وہ حصہ ہے جو سکندر کے تنخواہ دار منشیوں نے لکھا، جہاں جتنا ہو سکا سکندر کی شان بڑھا کر بیان کی، مگر حقیقت میں جہلم کا پورس کتنا بڑا جنگجو ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جوان بیٹا مار لائی، بظاہر جیت جانے کے بعد بھی سکندر کو اس کی مملکت واپس کرنا پڑی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اب پنجاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔